بابزی بکر اللہ رب العزت مالک جل والا خالق لا ریب خالق ذوالجلال دی لا ریب بے کتاب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا مختصر حصہ تھوڑی بارگاہ دے اندر تلاوت کرن دا شرف عظیم حاصل کیتا۔ میں دعا گو ہوں رب کائنات رب ذوالجلال دے دربار گوربار اندر کہ خالق کریم کما حق ہو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اس حاضری نوں کل بروز قیامت تھوڑی اور میری نجات اور شفاعت دا ذریعہ بنائے۔ رب کائنات نے میں بلا تمہید اپنے عنوان والے آ رہا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے محبوب اسی بار بار تیرا چہرہ آسمان وال اٹھ دیاں ویکھ رہا ہوں۔ بس اج اس چہرے دی زیارت ہی عنوان ہے۔ آیت اگرچہ تعویل قبلہ دے عنوان نال تعلق رکھ دی، لیکن جو میں گل کر رہا وہ اے وے کہ ایدو رب دے یار نے مکھڑا اٹھایا وے، اودو رب نے قدرت دی نگاہ نال ویکھیا وے، قدرت دی نگاہ نال ویکھیا تے آیت اتاری، قرآن اتاریا۔ سونا جے تو اپنا مکھڑا آسمانہ وال اٹھا رہا ویں تے اے نہ سمجھی کہ فقط تو اٹھا رہا ویں، تو اٹھانا ویں تیرا رب تینوں ویکھ رہا ویں، تیرا رب تینوں ویکھ رہا۔ انکا بے اعیوننا، رب کائنات فرماندہ ہے میرے حبیب تسی ہر وقت ساڑی قدرت دی نگاہ چو۔ اعیوننا سادہ ترجمہ ہے اکھ ہے، لیکن اکھ تو پا کے بس او مفہوم جڑا مالک دی ذات نو روائے اوئی ہے کہ اسی تیرے والے ویکھنے ہیں، سونا تو ساڑے والے ویکھنا، تو ساڑے والے۔ انکا بے اعیوننا ہر وقت مالک دی قدرت دی نگاہ دے اندر تیری ذات رہ دیوے، تو سجدے اندر ہوئے تد بھی مالک تینو ویکھ داوے، تو گھر دے اندر آرام کریں پھر بھی مالک تینو ویکھ داوے، تو میدان جنگ دے اندر ہوئے تد بھی مالک دی توجہ میرے حبیب تیرے وال لگی رہ دیوے۔ تے جس مکھڑے نو مالک ویکھے، جس چہرے نو رب کائنات ویکھے تے گل کر جنہ ایمان تے محبت دی نظر نال سرکار دا مکھڑا ویکھیا ہوئے گا، اونا دے ایمان تے کیفیت عالم کی ہوئے گا۔ جنہ نے ویکھیا ہوئے گا زہری حیات دے اندر جس مکھڑے اور چہرے نو رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے بڑھائی ایڈا سونا وے کہ بڑھا کے خود مالک بھی اس مکھڑے نو تکدا وے، اپنے محبوب دے چہرہ اقدس وال اپنی توجہ نگاہ قدرت رکھدا وے کہ صحابہ کو پوچھنا جنہ دیا صبح بھی دیدار مصطفیٰ وچ گزر دیاں نے، جنہ دیا شامہ بھی یار دی دیدار وچ گزر دیاں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انبیاء تو بعد ساڑھا عقیدہ وے کہ کائنات دی سب تو اعلیٰ ہستیاں اور ذوات او نے جنہیں نبی دے غلام نے، صحابہ نے جنہ ایمان دی نگاہ نال سرکار نو ویکھیا ہوئے تے پھر ایمان تے خاتمہ ہوئے، اونا ورگا کائنات وچ نبیاں تو بعد نہ کوئی ولی ہو سکتا وے، نہ کوئی غوث ہو سکتا وے، نہ کوئی کتب ہو سکتا وے، نہ کوئی ابدال ہو سکتا وے، نہ کوئی اوتاد ہو سکتا وے، حتیٰ کہ کوئی شخص بھی اونا دے برابر بولیا جے نہیں ہو سکتا۔ کی وجہ وے؟ حالانکہ مسئلہ ہے وے کہ صحابی نے اگر ایک منٹ بھی ایک لمحہ بھی سرکار نو ایمان دی نگاہ نال ویکھیا ہوئے، ایک منٹ تو بعد بھی موت آ جائے، سرکار دا مکھڑا ویکھیا ہوئے تے پھر موت آ جائے اور کوئی عمل بھی نہ ہوئے، خدا دی قسم ہے ساری کائنات دے لوگ بھی اس صحابی دے قدمہ دی خاک دے برابر نہیں نے۔ کیوں نہیں نے؟ او صحابی او بندہ خوش نصیب او وے جنہیں رب دے یار دا دیدار کیتا ہوئے، جیندیاں جاگ دیاں اے سردیاں نگاہاں سرکار دا دیدار کیتا ہوئے۔ بہت سارے امت دے اندر اولیاء گزرے نے جنہاں نے 30 سال تک زندہ شب بیدار رہے، عشاء دا وضو کر دینے تے فجر جا ادا کر دینے۔ بڑے سارے غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ
آپ بھی امام اعظم بھی رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی بڑے سارے اولیاء گزرے نے جنہاں 30 سال تک چلے کیتے نے اور راتاں نو جاگ کے عبادتاں کیتیاں نے. تھانوں بظاہر کوئی صحابی اس طرح عبادت گزار نظر نہیں آئے گا جنہیں 30 سال تک بندگی اور عبادت کیتی ہوئے تے عشاء دے وضو نال جا کے فجر ادا کیتی ہوئے. خدا جاندہ ہے اے 30 سال تک جاگن والے بھی انہاں دے قدمہ دی خاک دے برابر نہیں ہو سکتے. تے پھر کی وجہ ہے انہوں نے کیڑا عمل کیتا سی جنہیں انہوں نے پکڑ کے نبیوں تو بعد سب تو اعلیٰ بڑھایا ہوئے. انبیاء تو بعد سب تو اعلیٰ مقام رب نے انہوں نے عطا کیتا ہوئے. انہوں ورگا ہو سکتا کوئی نہیں اور کچھ نہیں ہے. بس اکو عمل سی مکھڑا یار دا ہوندہ سی نگاواں انہاں دیا ہوندیاں سن. چہرہ سرکار دا ہوندہ سی نگاواں صحابہ دی ہوندی. بس ایک عمل ہے جیڑا سب تو آلہ تے افضل ان دنال دا دوسرا کوئی ہو سکدا اے جیا او کیڑا سی. بس یار نو تک دیا رہنا سی. یار نو تک دیا رہنا سی. سرکار دا دیدار کر دیا رہنا سی. اس تو وقت کے کوئی اور عمل نہیں ہے. نہ نماز صحابی بناوے نہ زکاة صحابی بناوے نہ جہاد صحابی بناوے. بس مصطفیٰ دا دیدار صحابی بناوے. سرکار دا دیدار صحابی بناوے. تے اس دیدار مصطفیٰ نے حالت ایمان دے اندر جڑا انہاں خوش نصیب ہستیاں نو نصیب ہویا کہ اور دوسرے نصیب نہ ہویا. رہندی دنیا تک انہاں ورگا پھر کوئی اور ہو سکدا بھی. صحابیت دیدار مصطفیٰ دا نام ہے. صحابیت بولیا جے دیدار مصطفیٰ دا نام ہے. او بکر نو صدیق اکبر او بکر نو صدیق اکبر نمازہ نہیں بنایا وے یار دے دیدار نے بنایا وے. عمر نو فاروق اور فاروق اعظم اگر بنایا وے تو میرے نبی دی غلامی نے بنایا وے. میرے نبی دی غلامی نے بنایا وے. آپ دے دیدار نے بنایا وے. اگر عثمان نو ذی النورین بنایا وے او بھی یار دی زیارت نے بنایا وے. جی علی ابن ابی طالب نو سید العرب بنایا وے سید الاولیاء بنایا وے. تے جنت دا وارث تے والی بنایا وے. تے او عمال نے نہیں بنایا دلدار دے زیارت نے بنایا وے. سرکار دی زیارت نے بنایا وے. تے پتہ لگ گیا جے یار دا دیدار ملے تے رب جان دا اے جیا عمل ہے نہیں ہے. اج کئی خوش نصیب نے گزر رہے نے جڑے خوش او بلند بخت نے جنہوں نے آقا علیہ السلام کدے آ کے گھر بھی خواب وچ نواز جاندے نے. لیکن او بھی انہوں نے برابر خواب ہو رہے ظاہر جاگ دیاں ہو رہے ستیاں ہو رہے. تے پتہ لگیا او صحابیت دا مقام نمازہ نال ملیا نہیں ہے روزے نال ملیا نہیں ہے سرکار دے دیدار نال ملیا ہوئے. اللہ دے نبی دے دیدار نال ملیا ہوئے. تے او سرکار نو رب کائنات نے تے بنائی ایڈا سونا سی نا اپنے ماہی نو ایڈا سونا طریقہ نہ بنایا کہ صحابہ ہر وقت تڑپ دے رہندے اللہ کرے کوئی وقت آوے سرکار دے بوئے ٹر جائیے سرکار دے دربار وال ٹر جائیے. اور کچھ لوڑ نہیں ہے بس جا کے دلدار دا دیدار کر آئیے. صحابہ کرام دا معمول سی. صحابہ اپنے سارے کم کار نبٹا کے اپنے سارے معاملات بڑی چھیتی چھیتی ختم کر کے کوشش کر دے کہ ٹر جائیے کہ سرکار دا دیدار کر کے آ جائیے. کیونکہ رب کائنات خالق ذوالجلال مالک جلالہ خود ارشاد فرما رہے ہیں قد نرى ایڈا ڈھیلا نہیں محبت نہ بولا جاؤ. قد نرى تقلب وجهك في السماء
قرآن سننا یہ تو ایڈا اچھی بولا ہے سبحان اللہ. مالک خود کہہ رہے ہیں قادی نرا تقلب وجهك في السماء في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے یار اسی تیرا چہرہ اٹھتے ہوئے ایک رہے ہیں تو بار بار چہرہ آسمان وال اٹھا رہے آئے رب کائنات وال اپنا چہرہ اٹھا رہے آئے. خالق بھی ہوئے جیڑا بار بار پلٹ کے تیرا مکھنا ویکھنے آئے تیرا چہرہ ویکھنے آئے. اے یار اے تو چہرہ اٹھانا ہے او تو مالک نگاہاں جھکانا ہے. ادو سرکار دا چہرہ اٹھدا ادو مالک دی قدرت دی نگاہ اٹھ دیئے سرکار دا چہرہ ویکھ رہی وے سرکار دا چہرہ ویکھ رہی وے. دوسرے مقام تے رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وے انک بِأَعْيُنِ اللَّهِ. اے محبوب تو تے ہر ویلے ساڑیاں قدرت دیاں نگاہاں دے اندر ساڑیاں نگاہاں دے اندر رہے آئے. تو چاہے جتھے جا رہے ہوئے جتھے چل رہے ہوئے آرام کر رہے ہوئے یا غلامہ دیا محفلہ دے اندر بیٹھے ہوئے اے یار تو جتھے بھی ہوئے اللہ کا بیایا لیلا تو ساڑیاں نگاہ رہے لائے تو ساڑا دھیان تیرے والے لگیا رہے لائے ساڑا توجہ تیری ذات والے لگی رہ دیئے کہ تینو بڑھایا یہ نا سونا ہے بڑھا کے سانو آپنو پیار آیا ہے سانو آپنو پیار آیا ہے بڑھا کے بولے جے کیوں ہے بے پیار آیا ہے محبوب تو ہر وقت ساڑی نگاہ بچے تے جیڑا قدرت دی نگاہ چوے گل کر او غلامہ دی نگاہ چکے نہ ہوئے صحابہ تے تڑپ دے رہندے صحابہ تے تڑپ دے رہندے ہر وقت کوشش ہوندی اما جی عائشہ فرما دیا نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عشق دا حالے سی عشاء تو بعد آنا گھر سرکار نو چھڑ کے آنا تے آکے گھر آرام کرنا سونا تے خدا جان دا وے سینے وچ ایڈا عشق دا بھامبڑ مچنا جی میں ہانڈی گوڑ دی وے فرمایا میں خود کنی آواز سن دی سا سینے وچ گڑ گڑ دی آواز ہونی تے میں حیران ہوں دی سا بابا اے کی ہو رہا وے تے فرمان دے بیٹی تو نہیں جان دی اے دل یار دی اینی جدائی بھی نہیں ساندا وے سب دعا کرتے آنا تے فجری سب دو پہلے ٹر جانا سرکار دے دربار وال تے رات دا او پہر حصہ بھی جن دے وچ آرام کرنا آندے نے صدیق اکبر او نے جنہ دا چت پھر بھی سرکار وال وے سرکار وال لگی رہندی وے تے او دے توجہ رہندی ایڈے عاشق سن سرکار دے تے حدیث پاک دے اندر بڑی سر روایات نے ایک صحابی سرکار دے دربار چایا تے آکے سرکار دی بارگاہ عرض کرنے لگا فقالا یا رسول اللہ انکا لأحب لی من نفسی حضور میں تھوڑے دربار آیا اج ایک گل کرنی ہوئی میرے غلام دس کی انکا لأحب لی من نفسی وانکا لأحب لی من والدی حضور میں ایک گل کرا خدا جان دے میں نے تسی آدھے آپ تو ہی پیارے لگ دے ہو آدھے آپ تو ہی پیارے لگ دے ہو زیدانے والے پھر صحابی رسول رب کائنات دلدار نبی عامل دلال ودہا دے چنے والے واللیل دی پیاری پیاری ظلف والے نازاک دے سوڑے لیلالے عرشہ دے رائی دی بارگاہ دے ارکرنے انکا لأحب الیہ من نفسی وانکا احب الیہ من والدی اے سونا میں رب دی قسم چاہ کے کہہ رہے ہیں اپنی جان بھی کھٹ پیاری لگ دیئے یار تیری ذات ود پیاری لگ دیئے تھوڑا میں نو اولاد بھی چنگی نہیں لگ دیئے اولاد دا پیار گھاٹیے لگتے جی کر بیٹیاں دا پیار گھاٹے اپنی بیٹیاں دا بھی پیار گھاٹے رب دے یار تے
تیرا پیارے نالو ود انی لأکون فی البیتی فاذکیرو کا قدور میں جس میرے گھر ٹر جانا گھر دے اندر بیٹھی ہوئے اولا ایو کیفیت رہ دیئے انی اذکرک فی البیتی سونا میں تے گھر جاؤں تدوی تھوانو یاد کردہ رہنا توڑا ذکر کردہ رہنا محمد محمد بکادہ رہنا حضور فما اسمارو حالتیں جو جا دیئے عشقی اپنی جو بنتے آ جانداوے اپنی آئی تے آداوے یاد کر دیا فما اسمارو حتی آتیا کا علی انظر الیکا اے رب دے یار میں گھر دے اندر بھی تھوڑا ذکر کرنا باہر بھی تھوڑا ذکر کردہ رہنا فما اسمارو میں نو پھر بھی چین نہیں یاد آئے میں نو یا رام نہیں یاد آئے یار میں چلنا چل کے تیرے دربار آنا تھوڑا دیدار کرنا کہنے لگے حضور میں تے گھرے بھی تھوڑا بیٹھ کے ذکر کرنا ہوا گھر دے اندر بیٹھ کے بھی تھوڑا تذکر اور تھوڑا ذکر کرنا حتیٰ کہ اتھے بھی آرام نہیں آندہ دوڑنا وہاں دوڑ کے تھوڑے دربار آ جانا دوڑنا وہاں دوڑ کے تھوڑے دربار آ جانا حضور بس تھوڑا مکھڑا ویکھی رکھنا تھوڑا کی کرنا بولیا جے مکھڑا ویکھنا حضور اور کوئی طلب نہیں ہے بس تھوانو ویکھنے آ جانا تھوانو ویکھنے آ جانا پھر کیوں نہ پڑھئے کوئی صبح دا سویرا کوئی صبح دا سویرا جنہیں پڑھنا ہے او ہاتھ کھڑا کرے ایک کوئی صبح دا سویرا اے سب سونے بولے سبحان اللہ حضور صبر نہیں آندہ ڈولن ماہی چین نہیں آندہ دوڑ کے تھوڑے دربار آ جانا تھوڑے کوڑ آ جانا وہاں ایک اور صحابی آئے سرکار دی بارگاہ ان رجل اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور غلام آیا انہیں آ کے عرض کی تھی حضور ایک گل کرنی ہوئے فرمایا 10 میرے غلام کی گل کرنی ہوئے کہ وہ کہنے لگا حضور گل اے وے انی احبو کا حتی انی اذکرو کا حضور میں تھوڑے نال ڈاڈا پیار کر رہا تھوڑے نال ڈاڈا پیار کرنا حتیٰ کہ ایڈا پیار ود دا وے میں جتھی ہونا بس تھوڑا ہی ذکر کرنا من احبا شیعہ فاکثر ذکرہو جن دے نال پیار ہوئے پھر ذکر بھی یاداں بھی اون دی رہن دیئے نے حضور میں تھوڑا تذکرہ کردہ رہنا ہوا تھوانو یاد کردہ رہنا ہوا فرمایا اچھا پھر عرض کرنے لگے فلولا انی اجیو فانظر الیکا حضور اگلی گل بھی دس دے وہاں سرکار دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے اپنی التجا کر رہے ہیں عزیزان مل صحابی رسول میرے نبی دی دربار دے اندر آئے نے سونا میری سر ویلے دے ذکر تسی ہو میرا تذکرہ ہر وقت تھوڑی رات دائے میں ہر ویلے تھوڑے نام دی مالا جب دا رہنا میں تھوڑا ذکر کردہ رہنا فلولا انی اجیو فانظر الیکا اگلی گل سناڑیے آکے عرض کر دیں مدینے دیا تاجی دارا ودہا دے چرے والے واللیل دی پیاری پیاری ذوالفوارے جے میں آکے تیرا دیدار نہ کرلا تیرا مکھڑا نہ ویکھلا زنال تو اللہ نفسی تخرج اے مدینے دے سلطان میں نو اس دن لگ دائے تھوڑی دیرا اور گزرن کیا میری جان نکل جائے گی میری جان تھوڑی
جدائی برداشت نہیں کر دیے اس دل نو آرام نہیں یاد آئے صرف تو دو علاقہ دور میں تے وکھرایونا فی المنزلتی احب ان لکون ماک فی الدرجاتی اے رب دی یار میرا دل گھر دے اندر نہیں لگدا ہے بال بچیاں دے اندر نہیں لگدا ہے نرم گداز بستریاں تے بھی آرام ریاضہ میں دوڑنا دوڑ کے تیرے دربار اندر آنا آکے تھوڑا دیدار کر لینا اے سونا جے دی اس نگارو تیرا دیدار نہیں ملنا ہے اس روح نے جسم دا ساتھ چھڑ جانا ہے میں نو تے انج لگدا ہے اے روح بھی بے قراروں دیئے رونے آرام نہیں آدھا ہے رونو چین نہیں آدھا ہے آرام اس ویلے آدھا ہے جس ویلے یار تو سامنے اولاوے ایڈا ڈیلہ نہیں اچھی بولو حضور گھر ہونا زننت نفسی ان نفسی تخرج حضور میں نو تے انج لگدا ہے جان نکل جائے انج لگدا ہے جان ہی نکل جائے میری جان نکلن تے آ جاندی ہے میں دوڑنا ہوا اور حضور میں کی پسند کرنا گھرے نہ بیٹھا رہا تیرے سامنے بیٹھا رہا تھوڑے کی ہوئے بولے جے سامنے بیٹھا رہا پھر خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دینے اس کی دیرام ایک جان راست بھوڑیے سبحان اللہ او اس کی دیرام ایک جان اے سر تھی وے ساسو اٹکڑے او یار فرید سا اور نہ منگ دے تہادی دار دے بکھڑے ڈیلہ نہیں اور سینے دا زور لا کے بولی سو حضور اور کچھ نہیں منگدا میں تے اے منگنا دوڑا اوہیبو ان اکونا ماکا فی الدرجہ فی المنزلہ کما قال حضور آدھے گھر دل نہیں لگدا تیرے دربار چ دل لگدا تیرے دربار چ دل لگدا وے حضور دل کردا ہے ایتھے آواں بس مکھڑا ہی تکی جاواں ہائے مکھڑا ہی تکی جاواں تیسرے غلام آ گئے سرکار دے دربار گور بارچ آکے کہنے لگے ان رجل من الانصار اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور غلام دوڑیا بڑا بے تاب ہو کے بڑا بے قرار ہو کے سرکار دے دربار گوہر بارے چایا آکے کہنے لگا حضور ایک عرض سنان آیا ایک عرض سنان آیا وہاں مہربانی کرو ایک کی کرنا آیا بولیا جے عرض سنان آیا فرمایا دس میرے غلام کی آخنا میں آخنا لگا واللہ لأنت احبا الیجا من نفسی ایک گل بھی سننے والے جے سنیا جے لأنت احب الیجا من نفسی حضور تسی میں نو آدھی جان نالو ہی واد پیارے لگ دینے اپنی جان نالو ہی واد پیارے لگ دینے ووالدی حضور جان دے ایک پاسے تسی میری جڑی جان ہے نا اپنی اولاد ان دنوں ہی واد پیارے جی احب الیہ من نفسی ووالدی کہنے لگا جی وآہلی تیسری گل کی تھی حضور گھر والے بھی ایڈی اہلیہ بھی ایڈی پیاری نہیں لگ دی جڑے پیارے تسی لگ دینے ومالی حضور سارا مال متا بھی ایڈا پیارا نہیں لگ دا جڑے پیارے تسی لگ دینے حضور میں اے دسنا ہے لأنت احبا الیہ من نفسی ووالدی ووالدی واہلی ومالی چار رشتے گنے نے حضور ہر چیز نال ود کے تسی پیارے نے تسی پیارے نے تے اگلی گل سنو جو دوسری گل ہو رہی ہے او غلام بھی آکے عرض کردہ ہے فاراکا انی ساموت لولا انی آتی کا حضور اگر میں تھوڑے کو نہ آواں
تھوڑا دیدار مکڑا نہ ویکھا فاراکا انی ساموت حضور جی میں نہ آواں تھوڑے کول تے مینوں تے انج لگدا ہے اوتھے گھر بیٹھے ہی مر جاواں ہائے گھر بیٹھے ہی مر جاواں انی ساموت ان قریب میری موت واقع ہو جائے گی حضور پھر میں دوڑنا اس ویلے بے قرار ہواں دوڑ کے تھوڑے دربار آ جانا بس پھر کی کرنا بس تھانوں ویکھی رکھنا ہوا تھوڑا مکھڑا تکدا رہنا وا حضور میری کیفیت وے مینوں دنیا دی کوئی چیز چنگی نہیں لگدی بس میری خواہش ہے بھی اللہ کرے تسی سامنے بیٹھے رہو تسی سامنے بیٹھے رہو پھر کیوں نہ پڑھ لیے رندوں کے لیے اے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے اے رندوں کے لیے میں اے خانے کی ہر رسم عبادت مل کے پڑھ لیں اللہ کرے تین بھی یار دا دیدار نصیب ہو جائے خدا کرے کدی دیا میں خانہ بڑھ جائے سامنے ساتھیے تیبہ ہوئے عاملہ دلال گھنڈ کھول کے بیٹھی ہوئے دیدار دے جام عطا کیتی جا رہے ہوئے مل کے پڑھ لیں رندوں کے لیے اے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے اے دل پر کو بٹھا کے اے پیش نظر اے دل پر کو بٹھا کے اے پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے دل پر کو بٹھا کے اے پیش نظر جا کے تو صدیق اکبر کو سوال کیتا کیڑی چیز چنگی لگ دیئے کھیڑا عمل چنگا لگ دائے عاشقاں دا تاجدار بولے آئے آپ فرما دے رہے فرمایا ہر عبادت اپنی جگہ تے بجائے سجدے بھی اپنی جگہ تے بجائے قیام بھی اپنی جگہ تے روارے جا کے نمازہ پڑھ دیا حج کرنے بھی اپنی جگہ تے بجائے فرمایا تے ایک کہنا النظر الى وجہ رسول اللہ فرمایا جیڑی جس سرکار تو مکھڑا تک آن دیئے کسی اور عمل وچ نہیں آن دیئے فرمایا جیڑا میرا ایمان ہے احب الیہ النظر الی وجہ رسول اللہ او کما قال میں تے جانا اللہ کرے ہر وقت مکھڑا یار دا سامنے ہوئے مکھڑا یار دا سامنے ہوئے تے بس نگاہاں میری ہوونو چہرہ ودوہا والا ہوئے چہرہ کیڑا ہوئے بولیا جی ودوہا والا ہوئے پھر کیوں نہ پڑھ لیے رندوں کے لیے پڑھو گے کیڑا کیڑا رند بڑھنا چاہندہ ہے زیارت مصطفیٰ دا اچھی بولو ایک باری محبت نہ اللہ کرے جیڑا اچھی پڑے دو میں ہاتھ کھڑے کر کے راتی سمیں ماہی گھر آ جا اے رندوں کے لیے اے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے اے دل پر کو بٹھا کے اے پیش نظر اے دل پر کو بٹھا کے اے پیش نظر چہرے کی زیارت حضور نہ گھر دل لگے نہ اولاد اچ دل لگے نہ مال اچ دل لگے تے تیری جناب اچ دل لگے تیری بارگاہ دے اندر آکے دل لگدا وے ایویں دل لگدا نہیں وے آکے حضور میں تے بس ہور کچھ کرن نہیں آیا تیرا دیدار کرنا حضور آپ دا مکھڑا ویکھن آیا وہاں ہور غلام آ گئے
سرکار دی بارگاہ دے اندر آ کے بیٹھے. جاء رجل من الانصار، ایک انصاری آدمی سرکار دی بارگاہ چایا. ہو سکتا ایک کی روایت دے الفاظ بدلے ہون یا افراد بھی الگ الگ ہون، اللہ و رسول عالم. جاء رجل من الانصار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دی بارگاہ وچ آیا تے آ کے رون لگ گیا. سرکار دربار وچ بیٹھ کے غلام روئی جا رہے وے. اللہ دے نبی نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ اٹھا کے ویکھیا میرا غلام روئی جا رہا وے، میرا غلام روئی جا رہا وے. وجہ کی وے؟ پوچھا ما یبکی کا یا صحابی، او میرے غلام تو کیوں رو رہا وے، تو کیوں رو رہا وے؟ اے تے دربار ہی ہوئے نا جتھے رون والے بھی ہسن لگ جاندے نے، جتھے دکھیاں دے دکھ ہونڈائے جاندے نے، جتھے یتیماں دے سر تے بھی دست شفقت پھیریا جاندا وے، تے جتھے جنوں کوئی گل نہ لاوے اے او دربار ہے جتھے ہر غریب نو سینے نہ لایا جاندا وے. ایتھے تے رون والے نو بشارتاں عطا کیتی جاندے نے. ما یبکی کا یا صحابی، آپ نے فرمایا او میرے غلام جی آقا کیوں رو رہا وے، میری بارگاہ دے اندر آ کے کیوں رو رہا وے، کیوں نیند وائی جا رہا وے؟ آمنہ دلال نے بڑی محبت اور پیار بھرے طریقے نال پوچھا تے صحابی صبر نہ کر سکے، روندے جا رہے. اور اگلی گل سنن والی بھی وہ غلام کی آکھدے نے. عجیب قصہ کہ سرکار دے دربار سنا رہے ہیں. او صحابی میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کردنے نالو لغدو علیکا ونروح للذر فی وجہی کا نجالسک. اے سونا تو تے جان لاوے ساڑیاں شامہ بھی تیرے دربار اندر ہو دیا رے، ساڑیاں صبح بھی تیرے دربار دے اندر ہو دیا رے. یا رسول اللہ اسی تے دل بھی تیرا مکھڑا تک لینے آ، اے سونیا تیرا دیدار کرنے آ جانے آ، رات ڈھل دیئے تد بھی تیرا دیدار کرنے آ. اسی تے زندگی دی ابتدا بھی تیرے دیدار نال کرنے آ، زندگی دی انتہا بھی تیرے دیدار نال کرنے آ. حضور ساڑی تے صبح بھی تیرا مکھڑا ویک کے تلوئے ہو دیئے، ساڑی رات بھی تیرا دیدار کر کے ٹھلے دیئے. اے سونا جلی دیر تک تیرا دیدار نہ مل جائے، جارت نہ مل جائے، ایک واری تیرے مکھڑے دی جیت نہ مل جائے، سادہ تے دل بھی نہیں لگ رہا ہے، ساڑیاں تیرا تا بھی نہیں لگ دیا رہے. فرمایا تے غلام دیدار تے مل رہا ہے، صبح بھی آ جایا کر شام بھی آ جایا کر، روڑ دی تے لوڑ لئی. او غلام ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونا میں آج دی وجہ تو نہیں رو رہا، گھر بیٹھیا سوچ آئیے کل قیامت دا دن ہی ہوئے گا. اگلے پچھلے رب دے دربار دے اندر آ جان گے، رب کائنات دی بارگاہ دے اندر اگلے بھی آ جان گے پچھلے بھی آ جان گے. حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. سونا تو تے نبی دا تاجدار ہے، تو کدھر اعلیٰ مقام تے ہوئے گا، میں اسفل مقام تے ہوئے گا. تیرا درجہ اعلیٰ ہوئے گا، تیری ذات بھی اعلیٰ، تیری صفات بھی اعلیٰ، تھوڑا مقام بھی اعلیٰ. حضور تسی کدھر اور جگہ تے ہوگے، میں اور جگہ تے ہوگا. میں قیامت رو یاد کر کے رو رہا یار، تیرا مکھڑا وے کھڑو نہیں ملنا ہے، تیرا دیدار یوم قیامت رسیب نہیں ہونا ہے. اگو بھی تے نبیہ دا تاجدار ہے، رب کائنات دے دیدار نبی نے ارشاد فرمایا او میرے غلام گھبرانی پریشان نہ ہو، آقا کی کرنا چاہیے دیدار ملدا رہ جائے، حضور دیدار مل جائے، والضحیٰ دی جھیت مل جائے، واللیل دی پیاری زلف دیکھنو مل جائے. آپ نے فرمایا گھبرا نہیں، کہ ایتھے بھی پیار کرنا ہے رب نے ساتھ رکھ جائے، اے پیار اوتھے کروا لیا نوئی رب میرے نال رکھے گا. فرمایا گھبرانی المرو مامن احبا، جن دے نال ایتھے پیار ہوئے اوتھے ان دے نال ہی اٹھایا جائے، اوتھے ان دے نال ہی اٹھایا جائے گا. گل بات چل رہی، رب نے قرآن اتار دیتا، رب نے
قرآن اتارا میرے محبوب اے غلام بڑا رو رہا ہے نا اے میری طرف خوشخبری سنا دیو میری طرف خوشخبری سنا دے گھبرا نہیں جڑا اللہ تعالیٰ دے رسول دا ہو جاوے نہ رب چھڑے نہ رب دا یار چھڑے نہ رب اپنے آپ تو جدا کرے نہ رب دا بولیا جے یار جدا کر دے رب نے فرمایا میں یتی اللہ والرسول فأولئک والذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اونچی بولو سبحان اللہ وحسن اولئک رفیقا رب کائنات نے جبریل کو بھیجے آوے جبریل جی رب جی فرمایا دوڑ لا کے چلے آیا یار دی بارگاہ دے اندر جا کے خوشخبری سنا کے آیا رب کہہ رہے ہوئے جڑا رب دا بھی فرما بردار ہوئے رب دے یار دا بھی فرما بردار ہوئے فرمایا ایتھے بھی رب کرم فرما دے گا قیامت نو بھی انہاں دے نال کھڑا کر دے گا فرمایا ایتھے بھی کھڑا کرے گا اوتھے بھی کھڑا کرے گا حسن اولئک رفیقا اے بڑے چنگے بیلی نہیں ایتھے بھی ساتھ نہیں باندھے نہیں اوتھے بھی نہیں بھاسن اوتھے بھی گھبرا نہیں سرکار نے فرمایا او میرے غلام جی آقا فرمایا رب فرما رہے ہوئے نہ گھبرا اللہ ایتھے بھی نال رکھے گا اوتھے بھی کی کرے گا لال رکھ دے گا پھر بابا سلطان باؤں رحمت اللہ تعالیٰ فرما دے لئے تل میرا اے چشم مایوں تے میں مرشدی ویکھ نہ رجا جا ہوئے نا اے ڈٹھیاں اے میلو سب رلایا تے ہور کتے ول اے بجا مرشد دادی اے دار بے کروڑا حجا حضور میں تے چاہنا میری اکھوں ایتھے بھی دیدار ملے اوتھے بھی دیدار مل جائے رب کائنات نے آیت کریمہ اتار دیتی اور ان تفسیر دے اندر پڑھا ہوئے ان اگے چل کے کہ ان العالجین ینحدرون الی من اسفل منہم رب کائنات نے جس بڑے آیت اتاری مختلف مفسرین نے لکھا ہوئے جس بڑے رب کائنات درجے تے دے گا نا الگ الگ مقام اور مرتبے اور عمال دے مطابق رب کائنات اپنے کرم دے حساب نال سب نو درجے الگ الگ دے گا درجے الگ الگ دے گا کوئی کس درجے تے کوئی کس درجے تے جس طرح لوگوں دے عمال ہون گے کیٹیگری وائز رب کائنات قیامت والے دن اوویں فیصلے فرماندا جائے گا ان دے کرم نال فیصلے ہوندے جان گے درجات بھی ملتے جان گے اے تے ضرور ہوئے گا کوئی ادنا ہوئے گا کوئی آلہ ہوئے گا اپنے اپنے حساب و کتاب اور سب تو آلہ جس ویلے سارے نے درجے ونڈے جان گے ہر ایک دا درجہ تھلے ہوئے گا آمنہ دے لال دا درجہ سب تو آلہ ہوئے گا سب تو اچھا درجہ ہوئے گا کوئی زلفاں چلے وہ چلے سارا جگ اچھا
اونچا ہے پر میرے مدنی تو تھلے فرما ان العالین ینحدرون الی من اسفل منہم. فرما قیامت دا دن ہوئے گا جڑا لج پال ہوئے کدے بھولدا بولیا جے کدے چھڑدا نہیں ہے. فرمایا جڑے آلہ ہون گے نا او پردے ہٹا دیتے کرن گے تے جڑے ادنا نیچے ہون گے نا اسفل ہون گے انہاں نوں دیدار عطا کرن انہاں نوں دیدار عطا ہوئے گا. او ویکھیا کرن گے اوپرلی منزل تو او کی کر رہے ہو تے ویکھیا تے ہو ماہی کھل کے سامنے آئے سرکار کھل کے پردہ کھول کے سامنے آئے نے تے فرمائے وہ قیامت دن اور قیامت تو بعد جنت دے وچ اعلیٰ ادنا ضرور ہون گے پر اعلیٰ ادنا نو دیدار بھی ضرور عطا کرن گے دیدار بھی ضرور عطا کر دیں گے. میں نیوی ایڈا ڈھیلا نہیں اچھی بولے جی اللہ کرے جڑا محبت نال سبحان اللہ بولے او لجپالی کاری جاؤ اللہ کرے او ایوے پردہ ہٹا دیتا کرن ایوے پردہ ہٹا دے ون مکھڑا سرکار دو ہوئے نگاہاں انہاں گناہگار دی ہوں. میری وی تے میرا مر صدے اوچا تے میں اچیا دے سنگ الہی او صدقے جوایا اے اچیا بولے جے محبت نہ او سچ کے جوایا اچھیاں کولو تے جلانی میں آنا فرمایا گھبراؤ نہیں او لجپال نے لجپالی ایتھے بھی نبھان گے قبرچ بھی نبھان گے اوتھے بھی نبھان گے او دیدار ضرور عطا فرمان گے دیدار ضرور عطا فرمان گے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں دیدار مصطفیٰ دی گل کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام دا انتقال ہویا تے صحابہ بڑے بے قرار رہندے بڑے طویل واقعات نے. صحابہ انسان تے ایک پاس سے پتھر بھی روندے نے شجر بھی روندے نے حجر بھی روندے نے پتھر بھی روندے نے حجر شجر نباتات درخت بھی روندے نے. سرکار دی جدائی دی وچ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت آیا نا کہ آپ ایک رات مدینہ نے گڑیاں وچ چکر لگا رہے مدینہ دے عوام دی خیالات اور دی حالات نو معلوم کرنے واسطے خلیفہ دی ذمہ داری تے ایک بوئے کو گزرے نا تے ایک بڑھڑی جی اماں بیٹھ کے سرکار دے ہجرے شیر پڑھ رہی سرکار دے ہجرے شیر پڑھ دی جا رہی تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کانچ آواز پئی گل تے میرے ماہی دی گل تے میرے دلدار دیئے. عمر فاروق بیٹھ گئے دروازے اگے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے او اماں اپنے کمرے اپنی مستی اپنے ذوق پڑھ رہی ہے 25 لکھ مربع میل دا خلیفہ امیر جن دا نا سن کے جن دے راہ تو شیطان بھی بھج جاوے لوکی سردوں پار بھی ڈر دے سن کدھر عمر دا پھیرا نہ ہو جاوے نگاہ نہ ہو جاوے. جس ویلے اپنے عشق دیواری آئی بے قابو ہو کے بے تاب ہو کے ماہیے میں آپ بچلی طرح تڑپ کے اس اماں دے اشعار سن رہے نے اماں دے اشعار سن رہے. اماں بڑی ہجر بڑے سوز و ساز آواز شیر پڑھنے سی او ہستی ٹر گئی جڑی ساری کائنات تو آلہ سی اونر ورگا کوئی نہیں سی. خدا کرے اللہ کرے کوئی تی ہوئے نہ وہ ویڑا آوے کدے تے کوئی ماہی نو موڑ لے آوے میرے ماہی نو موڑ لے آوے کدے تیرا وہ وقت لے آئے گا نا او ویڑا پھر لوٹ کے آئے گا او وقت پھر پلٹ کے آئے گا کہ سامنے آمنہ دلال ہوئے گا تے میرے رنگی غریب نمانی بھی اونا دا دیدار کر دی ہوئے گی اونا دا دیدار کر دی ہوئے گی. اماں شیر پڑھ دی رہی شیر مک گئے اماں چپ ہوئی نہ تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھٹکھٹایا ہو
ادھی رات دیاں گھڑیاں نے ویڑا وے اماں پوچھیا کہ من فی الباب دروازے تے کون ہے؟ کہ آپ نے فرمایا انا عمر، میں عمر ہاں، تیرے دروازے تے آ کھڑا خلیفۃ المسلمین ہاں تے آزاد دور سی نہ پوچھیا عمر نو ادھی راتی میرے نال کی کم ہوئے؟ عمر نو ادھی راتی میرے نال کی کم ہوئے؟ تے آپ نے فرمایا او اماں اور تے کم نہیں کرن آیا، صرف تیرے 4 کلمے سنن آیا۔ اے 4 گلاں سنن آیا وہاں جیڑا تو پڑھ رہی سے نا، اس کلام نے، اس ہجر فراق اور درد نے میرے پیر پکڑ لینے، مینوں اگے جان نہیں دیندا تے مہربانی کر جس مرض دا تو بیمار ہے نا، تو شکار ہے، اسے مرض دا میں بھی شکار ہاں۔ ماہی تیرا بھی ہوئے ماہی میرا بھی ہوئے تے مہربانی کر ذرا دروازہ کھول، ذرا دروازہ کھول۔ دروازہ کھول لیا تو میرے فروخ روندے روندے اس اماں دے کول گئے تے فرمان لگے بلا اویو کلمے اور اشعار پڑھنا جڑیا ہون تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہی سے، تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہی سے۔ تے اماں کہنے لگی تینوں کی لگے؟ میں تے اپنے ماہی نو یاد کر رہی سا، میں تے اپنے محبوب نو یاد کر رہی سا۔ تے فرمان لگے جلی نہ ہو جیڑا تیرا ماہی ہے او میرا بھی تے ماہی ہے، او تے میرا بھی مائی عزیزان اما پھر اشعار پڑھنے لگی، پھر پڑھ دی جا رہی ہے صلاۃ الابراری علی محمدی۔ اما شیر پڑھی ہے ساری رحمت النبی تیو، جڑا نبیاں دا بھی تاجدار ہے، جڑا رب کائنات دا بھی یار ہے، جڑا مالک کونین دا دلدار ہے۔ اسی دی اس نا کلمہ پڑھنا رہے ہیں، آپ دی ذات نو رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے دادا سونا بنایا ہے۔ اسی تے ویکھ ویکھ کے جی دے رہے ہیں، آپ ورگا رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے نہ پہلے کوئی بنایا ہے نہ بعد وچ کوئی بنانا ہے۔ مالک کونین میں دعا کر رہی ہوں تجھے دیو میرا سامنے آئے، نگاہ میری آیا، چہرہ یاد آیا ہے، کدیوں میرا آ جائے، مدینے دیا گلیاں اور چلنے والا عرشاں دار آئی ہوئے۔ آپ سنتے جا رہے نے اور عمر فاروق روندے جا رہے نے، روندے جا رہے نے تے او اماں آخر تے آندی اللہ کرے رب مینوں ہی بخش دے وے تے ماہی دے دربار پہنچا دے۔ عمر فاروق فرمان لگے جلی نو اکلی نہ منگ، اے دعا ہو سکدا ہی قبول ہو جاوے، نال مینوں بھی ملا، نال مینوں بھی ملا، اللہ کرے رب تینوں ہی بخش دے وے مینوں ہی بخش دے وے تے سرکار دے قدماں تک پہنچا دے وے تے اللہ کرے او ویڑا آئی جاوے کہ سرکار پلٹ کے سیرت نگار لکھ دینے اے اشعار سنے تے کئی دن عمر فاروق دا بخار نہیں اتریا۔ عمر فاروق بیمار ہو گئے، بستر تے فراش ہو گئے، لوگ پوچھن جاندے نے کی ہویا وے عمر تینوں کی ہویا وے؟ ساڑھے دل دا حال یو جانے جڑا ہووے بیمار کسے دا، ساڑھے دل دا حال کیو جانے جنہوں نہیں پیار کسے دا۔ اے تے لگی والا نہیں جان دینا، لوگ دوسرے جان دے پوچھ دے عمر دس کی ہوئے وے؟ کی دسا؟ سرکار دی یاد اور ہجر نے تڑپایا وے، سرکار دی یاد اور ہجر نے تڑپایا وے۔ پھر شاعر آخدا ہے زور دیگارے رٹن گیا ماہی تے میرے رکھ گیا ہجر
ایک محبت نہ بولے سبحان اللہ سردار جڑا میرا یار ملاوے میں تے باندیاں دی بھی باندی اللہ کرے کسے طریقے مل جاؤں کسے طریقے مل جاؤں سردار جڑا میرا یار ملاوے اے میں ہوڑی بولو سبحان اللہ تے میں باندیاں دی اے باندی اللہ کرے سرکار پلٹ کے آ جان سرکار پلٹ کے آ جان صحابہ دا انداز ہی الگ سی جدار مصطفیٰ تے مرد سر عبداللہ ابن زید آخری گل کر کے ختام والے آ رہے ہاں حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنا کم کر دے جلدی جلدی کم نبیڑ دے تے نبیڑ کے سرکار دے دربار چلے جان دے زمیندار سن باہر کھیتی باڑی دا کم کر دے ڈنگر ڈھور بھی سن جانور بھی سن اونا دا چارہ چورا بھی جلدی جلدی تیار کر دے ہر روز دا معمولے اپنی ذمہ داریاں کم کارنوں بڑا چھیتی وائنڈ اپ کر دے نبٹا دیں دے تے پھر جب ماہی دے بوئے تر جان دے سرکار والے تر جان دے ایک دن اوہی حضرت عبداللہ ابن زید کم کر رہے بڑی تیزی تیزی نال تے ایک صحابی گزرے تے او کہنے لگے او عبداللہ کہنے لگے ہاں کی گلے ایڈا چھیتی کم کیوں کیتی جا رہے انہیں کہا تو نہیں جاندہ میں کم موقع کے ختم کر کے یار دے دربار تر جانا عزیزان حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس رہنے میں جلدی جلدی کم میں سواس سے کر لا کیونکہ جنی دیر تک دیدار یار اللہ نصیبی ہوئے سرکار دا دیدار اللہ مل جائے رب دے یار دا مکھڑا وے کھڑا نصیب نہ ہوئے میں سوندا ویا میرے آرام نہیں یاد آئے میں تے جلدی جلدی کم ختم کر کے یار ولے ٹر جانا ہے سرکار دا دیدار کرا چلیا جانا ہے وہ کہتے ہیں او عبداللہ آج چوکھی جلدی کرن دی لوڑ نہیں ہے آج جیتی کرن دی ضرورت نہیں ہے جنہاں نے کھڑا تو جانا ہے جنہاں دا دیدار کراستے تو جانا ہے آج یہ غلامانو چھاڑ کے اگلے جہان ٹر گئے رے اگلے جہان دے باسی ہو گئے رے رائے ملک آدم ہوئے رے زید آج جلدی دیا لوڑا نہیں ہے آج جلدی کرن دی ضرورت نہیں ہے جنہیں واسطے تو چھیتی کرنا ہے او تے غلامان رو دیا چھڑ کے ٹر گئے رے اگلے جہان چلے گئے رے عاشق دے دل تے چھوٹ لگی ہے ابن زید روئے رے رو کے رب دے دربار دے اندر عرض کر دے رے مالک کائنات اللہم اذہب بصاری مالک دے یار نظر نہیں آڑا میں دعا کرنا پھر نگاہ دیوی لوڑ رہی مہربانی کر میری دعا لو قبول کر نگاہ لے لے میرا نور بصارت بھی لے لے میں تے اس واسطے جیدہ رہا ہر روز یار دا دیدار ملدا رہے گا اللہ میں دعا کر رہا اللہم اذ بصری لا ارا بعد حبیب محمد احد او کما قال دعا کی تھی رب کائنات مہربانی کر میری بصارت لے لے جے یار نظر نہیں آنا تو میں دنیا ویکھن دی لوڑ بھی کسی اور ویکھن دی لوڑ نہیں ہے لا ارا بعد حبیب محمد احد میں سرکار تو بعد کسی اور ویکھنا نہیں چاہنا میں تے صرف انہوں تکنا سا اس ویلے دعا کی تھی عشق سچا سی نا دعا کی تھی اللہم اذہب بصری اس طرح ہاتھ پھیرے پہلے نظر آ رہے پیچھے نبی نہ ہو گئے ایک لمحے چی مالک جے دیدار نہ ملے تو کسے شاید ہی لوڑ بولا جے نہیں ہے پھر کیوں نہ پڑھ لیے سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے اے ہن تھوڑے ذمہ شیر پتہ لگ جاندہ کیڑا کنا کوئی چیز تھی عقیدہ رکھ داوے آخری شیر ہے تے مل کے پڑھ لوے سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے مل کے پڑھ سرا سینے دا رولا کے پڑھ سب کو میرا سلام تجھے
نانا حالی بھی عاشق ہماری آواز نہیں پتہ لگے مسجد نور دے اندر نبی دے عاشق بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں سب کو میرا سلام تجھے دیکھیں کے بعد اب نہ کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد اب نہ کسی سے کام تجھے کے بعد مل کے پڑھنے سب کو میرا سلام تجھے سیانے آندے نے بھیڑے رو نڑوں چپ چنگی جے پڑھنے تے میرے بھی سینے نے ٹھڑ پہنچا نا ایدو میں نے پتا زور لگی تے سواد آندہ ہے بولو تے سیجن جن دے سینے ٹھنڈ پوے سرکار دا ذکر سون گے او ہاتھ کر دے ہوندہ ہے جی تسی پڑھو تے خدا جاندہ ہے ایدے نے سرور آندہ ہے آدھا سرور پورا کر دے ہو ایدے بھانڈا ویلا راڑ دے دے سب کو میرا سلام تجھے دیکھیں اے سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد